بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق علیہ۔ بالوں کے آداب اور بالوں میں کنگھی کے آداب، اس کے متعلق عنوان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، یعنی وہ نیچرل، یعنی اس کا تعلق وہ نیچرل سے یعنی فطرت سے ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، اور لوہے وغیرہ کے ذریعے سے زیر ناف بالوں کو کاٹنا، وقص الشاربی، مونچھوں کو کاٹنا، وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، ونتف الابط، اور بغل کے بال وغیرہ کاٹنا، اکھیڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا تعلق فطرت سے، یعنی نیچر سے اس کا تعلق ہے۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا ہمارے ہاں اس کا حکم یہ ہے کہ سنت ہے، علماء حناف فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بہترین وقت اس کا 7 سے لے کر 10 سال تک کا ہے، بہترین وقت۔ لیکن ہمارے علاقوں کے اندر جلدی ہی بچے کی ختنہ کر دیتے تو بہت بہتر ہے، لہذا وہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ جن کے بچوں کے ختنے کا یعنی کہ دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سال، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوگا، گناہ ہو رہا ہے۔ تو بہترین وقت فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ 7 سے لے کر 10 سال تک ہے، وہ بہترین وقت ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے عموماً ہمارے علاقوں میں پہلے ہی کر دیا جاتا ہے کہ 7ویں دن، نہیں تو پھر بچے کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے، صحت مند ہے تو 7ویں دن کر لیتے ہیں، اگر کمزور ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد جب بچہ صحت پکڑتا ہے اس وقت بچے کی ختنہ وغیرہ کروا دی جاتی ہے۔ تو دونوں میں سے جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سنت ہے ہمارے لیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں گرم ممالک جو ہیں ان میں تو بچیوں کے بھی کرتے ہیں، جیسے کہ مصر کے لوگ ہیں وہ بچیوں کے بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کا کرتے ہیں، بچیوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ختنہ شدہ پیدا ہو تو اس کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث پیدا فرمائے ہیں، 14 نبی کہ جو پیدائشی طور پر وہ ختنہ مختون تھے، یعنی کہ ان کی ختنہ قدرتی طور پر رحم مادر کے اندر وہ ہو چکی تھی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی ختنہ ہو چکی تھی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے۔ تو کرتے کرتے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل 14 انبیاء ہیں، کچھ نام میں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ ختنہ شدہ تھے، جن کو کہا جاتا ہے مختون تھے، پیدائشی یہ کیا ان کی ختنہ ہو چکی تھی۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا تعلق وہ چیز کہ جس کا تعلق نیچر سے ہے، فطرت سے، الاستحداد، کہ زیر ناف بال کاٹنا لوہے کے ذریعے سے۔ تو یہ لوہے کے ذریعے سے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، کاٹنا چاہیے۔ مردوں کے لیے لوہا بہترین ہے، عورتوں مناسب نہیں ہے ان کے لیے، وہ کریم یا نورا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال ان کے لیے، اس لیے کہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے۔ تو مرد اگر لوہے کے بجائے اگر کریم استعمال کریں گے تو ان کے قوت مردانگی پر بہت گہرے اثر پڑیں گے، لیکن خواتین ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کریم وغیرہ کا استعمال کریں، لوہے کا استعمال نہ کریں۔ اب کتنی وہ دنوں میں کاٹنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں کاٹے، نہیں تو 14 دن میں، نہیں تو 21 دن بعد، نہیں تو 40 دن تک تو ہے، 40 سے 1 دن بھی اوپر نہ جائے، حرام ہوتا ہے، آخری حد 40 ہے، اس سے پہلے کاٹ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جمعے کے جمعے، ورنہ نہیں تو پھر کیا ہے 14-15 دن کے بعد کر لیں، ورنہ 21 دن کے بعد کر لیں، یعنی آخری حد کیا ہے وہ 40 ہے، اس سے اوپر دن نہ لگائیں، یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے یہ معاملہ۔ وقص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ہے۔ دیکھیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علماء کا اس میں علمی اختلاف ہے، اور جہاں علماء کا علمی اختلاف آتا ہے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کر دیتا ہے۔
علماء خلاصہ یہ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کے بال وہ مونڈے نہ جائیں، اس طرح سے نہ کاٹے جائیں، بہتر یہ ہے، چونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بدعت ہے، بعض علماء یہ مسئلے کی طرح ہے، مسئلہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، یعنی کہ جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹنا، الگ الگ کرنا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹا جائے، یعنی بلیڈ سے نہ کاٹا جائے، اس طرح سے نہ کاٹا جائے، اس لیے وہ الفاظ بھی حدیث میں جو آتے ہیں وہ بھی اس بارے میں دلیل ہے، اس بارے میں کہ اس طرح سے نہ کاٹا جائے۔ ہاں کینچی سے یا اسی طرح آج کل مشینیں ہیں، اس سے اتنا باریک کیا جائے، مونچھوں کو اتنا باریک کیا جائے کہ ایسا لگے سامنے والا یہ سمجھے کہ اس نے مونڈے ہیں بال، تو اس کی طرح لگے لیکن کاٹے نہ۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح سے کاٹ لیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، اس کو حرام نہیں کہیں گے، وہ بھی جائز ہے۔ یہاں افضل غیر افضل کی بات ہو رہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ مونچھوں کو قینچی یا مشینیں آج کل آ رہی ہیں اس سے اتنا باریک کیا جائے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے بالوں کو مونڈا ہے۔ لیکن اگر کسی کی بڑی مونچھ ہے تو ہم فتویٰ نہیں دیں گے اس کو کہ جی یہ بڑی مونچھیں اس نے رکھی ہیں، غلط ہے، نہیں، اس کی آخری حد یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ نظر آئیں، آخری حد یہ ہے۔ اس لیے کہ بعض صحابہ بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے بھائی، اس لیے اگر ہم چھوٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ایک تو مصیبت یہ ہمارے ہاں کہ جو کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا میں ہی فن خوان ہوں، دوسرا تو حرام اور گناہ کبیرہ کا کرنے والا، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ہم میں بڑی گندی بیماری آ چکی ہے۔ اس لیے اگر کسی کی مونچھیں بڑی ہیں لیکن آگے ہونٹوں سے نیچے نہیں ہیں، اوپر کے ہونٹوں سے کو کراس نہیں کر رہی ہیں، تاکہ پینے میں اس کے لیے مشکل نہ ہو، کھانے میں اس کے لیے مشکل نہ ہو، اگر اس کے مونچھیں وہ اوپر کے ہونٹوں کو کراس نہیں کر رہی، اس سے آگے نہیں بڑھ رہی، حد میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوپر کے ہونٹ دکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اکابر رکھتے ہیں۔ تو آخری حد مونچھوں کی اگر کوئی رکھنا چاہے بالکل رکھے سر آنکھوں پر، اس میں شرط یہ ہے کہ بس یہ اوپر کے جو لب ہیں، ہونٹ ہیں، وہ دکھنے پائیں۔ وتقلیم الاظفار، اور ناخن کاٹنا یہ بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ہے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ اب یہ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ بتاتے ہیں، وہ میں عرض کروں گا کہ ناخنوں کو کہاں سے شروع کیا جائے، ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں کو کاٹنا، پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں کو کاٹنا، یہ ناخنوں کے کاٹنے کا طریقہ ذکر کروں گا، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے۔ بعض ہمارے لوگ کہہ دیتے کہ جی حدیث میں آیا کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی تو شروع کرو، یہ ایمی پخ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ اکابر نے بتایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر نے یہ طریقہ بتایا۔ اب وہ طریقہ یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ ناخنوں کو بھی ہفتے میں جمعے کے دن کاٹنا چاہیے، ایک ایک ہفتے بعد، اگر ایک ہفتے میں ٹائم نہ ملے تو 2 ہفتے بعد، اس سے زیادہ نہ کریں مناسب ناخنوں میں، کیونکہ تکلیف ہوتی، کسی کو لگے گا چوٹ لگے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں ناخنوں کو کاٹیں، اور منہ سے نہیں کاٹیں یوں ہی کر کے، اس سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو نیل کٹر سے وغیرہ سے، یا کینچی چھوٹی ہو تو اس سے کاٹا جائے۔ ترتیب اس کی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، شہادت کی انگلی، پھر اس کے درمیان والی، اس کے ساتھ والی درمیانی انگلی، پھر درمیان والی انگلی کے ساتھ والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے۔ اب ہم اس کے بعد الٹا جو ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ، اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر درمیان والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کے وہ ناخن کو کاٹیں گے، پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے، یعنی شروع بھی سیدھے ہاتھ سے کریں گے اور ختم بھی سیدھے ہاتھ پر کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، یہاں سے شروع کریں گے آپ، یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کی، کرتے کرتے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، پھر وہاں سے کرتے کرتے گھما کر پھر یہاں تک لے کر آئیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ زیادہ بہتر یہ کہ ہفتے میں جو ہے نا وہ اس کا کام نمٹائیں۔ بعض لوگ عموماً میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، بعض لوگ ساری انگلیوں کے ناخن کاٹ دیتے ہیں، ایک ناخن چھوڑ دیتے ہیں، یہ خالص یہ میراثیوں کا طریقہ ہے بھائی، یہ خالص اوباش قسم کے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں اور نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ لچے لفنگوں کا طریقہ ہے، اس سے احتیاط کریں، اجتناب کریں ہم سب۔ وَنَطْفُ الْإِبِطِ، اسی طرح بغل کے بال اکھیڑے، نطف کے عربی میں معنی آتے ہیں اکھیڑنے کے، افضل تو یہ ہے، یہ اس وقت ہے جب شروع میں کوئی کرے، بعد میں اگر شروع میں کسی نے کر کے ہے اس طرح چلایا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بال سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اکھیڑے گا تو ہو سکتا ہے اس کی روح اکھڑ جائے اس کے جسم سے،
اس لیے اب وہ نہ اکھیڑے، اس کو مہربانی فرمائے وہ، لہذا اب اس کے بعد کیا کرے گا، وہ اس طرح ہی چلاتا رہے، یہ اس کے لیے کہ شروع میں جس کے بال آئے ہوں وہ اکھیڑ لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ چند دفعہ اس طرح اکھیڑے گا، پھر بالوں کی تعداد کم ہوگی، اور پھر یوں گرمی کے دنوں کے اندر پسینہ وغیرہ آئے گا تو بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی، اس لیے کہ بھائی جنگل نہیں بنا ہوگا تو پسینہ کہاں آئے گا۔ تو یہ جب اس طرح چلاتے ہیں تو اس سے بال زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس سے پھر یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، فطرت میں شامل ہیں، یعنی انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال کا کاٹنا، مونچھوں کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا، اور بغلوں کے بالوں کو لینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مسائل کو جاننے، ماننے، صحیح طور پر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔